بڑے ادب سے درخواست کروں گا جناب ڈاکٹر علامہ ظفر اقبال نوری صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے مواضع حسرہ سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ زمانے ماضی و حال سب حسین کا ہے، زمانے ماضی و حال سب حسین کا ہے، ابد نشان کمال سب حسین کا ہے، اور وہ ایک لمحہ جبر تھا بس ایک ہی پل۔ 10ویں محرم کو وہ ایک لمحہ جبر تھا بس ایک ہی پل، اور پھر اس کے بعد زمانے سال بسال سب حسین کا ہے، اور جو نور خون شہیداں جلوہ ریز ہوا نظر نظر یہ جمال سب حسین کا ہے، اور جفا کی رات ڈھلی وفا چراغ جلے، جفا کی رات ڈھلی وفا چراغ جلے، جہاں فروز جلال سب حسین کا ہے، اور یوں ممبروں پہ بہت تھے مصلحت کے خطیب، یوں ممبروں پہ بہت تھے مصلحت کے خطیب، بأوج نیزہ مقال سب حسین کا ہے، بأوج نیزہ مقال سب حسین کا ہے، اور رواں رواں میں ظفر انہی کی نظر کروں، رواں رواں میں ظفر انہی کی نظر کروں، کہ میری جان یہ مال سب حسین کا ہے۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی عزت، احترام، محبت اور عقیدت کے لائق عزت مآب عالی مرتبت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال صاحب چشتی دامت برکاتہم القدسیہ، اور بہت ہی احترام کے لائق عزت مآب عالی مرتبت جناب سید فصیح الدین شاہ صاحب سہروردی، اور تمام ہی قابل قدر دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، عزیزوں، یہ جمعہ کی شب آج ہمیں نصیب ہوئی ہے ذکر سید الشہداء امام عالی مقام کے لیے، اور میں اپنے محترم دوستوں جناب راجہ عاطف صاحب، راجہ عمران صاحب اور تمام آپ جو احباب آئے ہیں، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس بزم میں تشریف لائے۔ میں چاہوں گا کہ میں کوئی تقریر نہ کروں، اور ہم سب مل کر خطیب اہل سنت، خطیب پاکستان، مداح اہل بیت، جو اپنا خاص اسلوب رکھتے ہیں، اس وقت شان اہل بیت بیان کرنے میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہے۔ ایسے جملے ان پر اترتے ہیں کہ جو دلوں میں تیر کی طرح چبھ جاتے ہیں، اور آنکھوں سے پھر جوئے محبت جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کی اجازت سے صرف ایک اپنی نظم کے اشعار پیش کر کے آپ کی خدمت عرض کروں گا کہ آپ اپنے مواعظ ہمیں نصیب فرمائیں۔ اس نظم کا عنوان ہے حسین راہی، حسین رستہ، حسین منزل۔ توجہ چاہوں گا آپ تمام احباب کی۔ حسین راہی، حسین رستہ، حسین منزل۔ یہ کون آیا تھا اس نگر میں، یہ کون گزرا تھا اس ڈگر سے، یہ کون آیا تھا اس نگر میں، یہ کون گزرا تھا اس ڈگر سے، کہ جس کے خون سے نچڑتے قدموں کے جگمگاتے نشان اب تک چمک رہے ہیں۔ یہ کون آیا تھا اس نگر میں، یہ کون گزرا تھا اس نگر سے، کہ جس کے خون سے نچڑتے قدموں کے جگمگاتے نشان اب تک چمک رہے ہیں، مہک رہے ہیں۔ یہ کون آیا تھا اس نگر میں، کہ جس نے آ کر رہے خدا میں یوں سر کٹا کر، ستم زدوں کے ستم مٹا کر، اصول فتح و شکست سارے نئے سرے سے رقم کیے تھے۔ اور وہ دیکھو دیکھو، وہ دیکھو دیکھو، اگر میرے ساتھ آپ کا تصور چلے تو میں 10ویں محرم کے اس دوپہر، ڈلتی دوپہر کی طرف آپ کو لے چلوں، اپنے امام کی بارگاہ میں حاضر کر دوں آپ کو۔ وہ دیکھو دیکھو لعین دشمن جو اس کے گرنے کے منتظر تھے، وہ دیکھو دیکھو لعین دشمن جو اس کے گرنے کے منتظر تھے، انہوں نے اس کے حسین سر کو بنو کے نیزہ سجا کے اپنے سروں سے اونچا اٹھا لیا۔ وہ دیکھو دیکھو لعین دشمن جو اس کے گرنے کے منتظر تھے، انہوں نے اس کے حسین سر کو بنو کے نیزہ سجا کے اپنے سروں سے اونچا اٹھا لیا ہے۔
وہ نیچے سارے کمینہ فطرت جو پست ہمت تھے رینگتے ہیں، مگر وہ اعلیٰ وہ سب سے بالا، فراز نیزہ پہ مسکراتا کتاب حق جو سنا رہا ہے۔ وہ نیچے سارے کمینہ فطرت جو پست ہمت تھے رینگتے ہیں، مگر وہ اعلیٰ وہ سب سے بالا، فراز نیزہ پہ مسکراتا کتاب حق جو سنا رہا ہے۔ نژاد نو کو وہ تا قیامت دلیل منزل دکھا رہا ہے، نژاد نو کو وہ تا قیامت دلیل منزل دکھا رہا ہے۔ اور یہ کون آیا تھا اس نگر میں کہ جس کے گلگوں حسین رخ پر جمال احمد تھا جھلملاتا، وہ جس کے لہجے میں ایک ابھرتا یقین پرور جلال حیدر بہر زماں یہ بتا رہا ہے، یہی تو ہے دوش مصطفیٰ کا حسین راکب دلوں کا سرور، وہ پورے زہرا وہ نور حیدر نبی اکرم کی چاہتوں کا محبتوں کا جمیل محبر، نبی اعظم کی عظمتوں کا بلند ہوتا عظیم مظہر، نبی صدیوں کے سارے پردوں میں بھی ابھرتا جگمگاتا، یہی ہے میرا عظیم رہبر، یہی ہے سید، یہی ہے سرور، جس حسین حسین حسن جمال زہرا، حسین نور جلال حیدر، حسین اوج کمال احمد، حسین میرا دلوں کا سرور، حسین میرا دلوں کا سرور، حسین ہستی کا حسن لوگو، حسین ہمت کا ایک حوالہ۔ مفتی صاحب قبلہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، یہ حسین ہستی کا حسن لوگو، حسین ہمت کا ایک حوالہ، حسین جرت کا استعارہ، وہی عظیمت کا ایک حمالہ، حسین عزم و یقین کا پیکر، حسین صبر و رضا کی حرمت، حسین بزم وفا کا دولہ، حسین ملک وفا کا والی، وہ دیکھو بے سمت کربلا میں حسین رستہ، حسین راہی، حسین منزل، وہ دیکھو میدان کربلا میں اسی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ تصور ساتھ ہے نا میرے؟ 10 محرم 61 ہجری کی یاد رکھیے، وہ دیکھو میدان کربلا میں اسی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، وہ دیکھو میدان کربلا میں اسی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، وہ دیکھو اس کے جگر کے ٹکڑے جو خاک و خون میں اٹے پڑے ہیں، کہیں پہ بیٹے کہیں پہ بھائی کہیں بھتیجے ہیں بھانجے ہیں، وہ سر بریدہ بدن دریدہ، وہ پھول چہرے گلاب جسے جو پتی پتی بکھر گئے ہیں، وہ دیکھو میدان کربلا میں اسی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، وہ دیکھو اس کے جگر کے ٹکڑے جو خاک و خون میں اٹے پڑے ہیں، کہیں پہ بیٹے کہیں پہ بھائی کہیں بھتیجے ہیں بھانجے ہیں، وہ سر بریدہ بدن دریدہ، وہ پھول چہرے گلاب جسے جو پتی پتی بکھر گئے ہیں، مگر وہ اس دشت خاک و خون میں جفا پرستوں ستم سرشتوں کمینہ آدھا کے لشکروں کے مقابلے میں یکا و تنہا پہاڑ بن کر رہے وفا میں کھڑا ہوا ہے۔ اسے خبر ہے، اسے خبر ہے، بس ایک لمحے کی بات ہے یہ، اسے خبر ہے بس ایک لمحے کی بات ہے یہ، اسے خبر ہے بس ایک لمحے کی بات ہے یہ، کٹے گا اس کا سر مبارک پس شہادت، جلیں گے اس کے خیام سارے، تو پھر سراپا حیا و غیرت وہ پیکران صفا طہارت، وہ پا بجولام و سر برہنہ مشقتوں میں اسیر ہوں گے، مگر وہ پھر بھی ڈٹا ہوا ہے، یقین کا پرچم گڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا مدد۔ صف مظالم سے دیکھو ابھری وہ باڑ تیروں کی سنسناتی، صف مظالم سے دیکھو ابھری وہ باڑ تیروں کی سنسناتی، حسین و منی کے جسد اتھر سے پار کیسے اتر گئی ہے۔ وہ وجود حسین کا وجود نہیں تھا، وہ وجود اس ہستی کا وجود تھا جس نے کہا حسین و منی وانا من حسین۔ صف مظالم سے دیکھو ابھری وہ باڑ تیروں کی سنسناتی، حسین و منی کے جسد اتھر سے پار کیسے اتر گئی ہے۔ حسین میرا لہو نہایا جو اپنے دلدل سے نیچے آیا، یزیدیت کے پلید لشکر یہ تک رہے ہیں، سمٹ رہے ہیں، دبک رہے ہیں، اور ایسے عالم میں دن کا سہما اداس سورج بھی ڈھل رہا ہے، اور ایسے عالم میں دن کا سہما اداس سورج بھی ڈھل رہا ہے۔ حسین میرا امام میرا نماز کو اب سنبھل رہا ہے، لہو لہو ہے وجود سارا ہے زخم کھردہ، مگر وہ پھر بھی یہ سوچتا ہے کہ سمت کعبہ ہے کس طرف کو۔
ایسے عالم میں دن کا سہما اداس سورج بھی ڈھل رہا ہے، حسین میرا امام میرا نماز کو اب سنبھل رہا ہے، لہو لہو ہے وجود سارا ہے زخم گھردہ، مگر وہ پھر بھی یہ سوچتا ہے کہ سمت کعبہ ہے کس طرف کو۔ میں ایسے غمگین اداس منظر میں سوچتا ہوں، میں ایسے غمگین اداس منظر میں سوچتا ہوں کہ میرے رب نے ندا دی ہوگی میرے نبی کے عظیم بیٹے حسین میرے، نہ دیکھو تم یہ کہ سمت کعبہ ہے کس طرف کو، گھڑی لکا کی ہے سر پہ آئی، گھڑی بکا کی ہے سر پہ آئی، ہے وقت سجدے کا آن پہنچا، نہ تم یہ سوچو کدھر ہے کعبہ، خدائے کعبہ یہ دیکھ لے گا کہ سجدہ کرتے حسین ساجد حسین میرے کا سر کدھر ہے۔ حسین کو جب خدا نے بخشا عروج ایسا کمال ایسا، تو اس کے ظالم کمینہ دشمن کے سر پہ اترا وہ ذلتوں کا وبال کیسا۔ حسین نے اس حسین لمحے حضور خالق جو سر کو رکھا، تو ایک لائن نے آگے بڑھ کر سر مبارک کو تن سے کاٹا، زمین لرزی وہ عرش کانپا، تمام عالم کی چیخ گونجی، حسین اپنے لطیف سر پر شہادتوں کا یوں تاج پہنے بقا کی منزل کو جا چکا تھا، ستم گروں کو مٹا چکا تھا، شکست و نصرت کا منفرد وہ اصول عالم کو دے گیا تھا۔ حسین ہستی کا حسن لوگو، حسین ہمت کا ایک حوالہ، حسین جرت کا استعارہ، وہی عظیمت کا ایک حمالہ، حسین عزم و یقین کا پیکر، حسین صبر و رضا کی حرمت، حسین بزم وفا کا دولہ، حسین ملک بقا کا والی، وہ دیکھو بے سمت کربلا میں، حسین راہی حسین رستہ حسین منظر۔